السلام علیکم۔ آج پھر ہم زاویہ نظر کی بات کریں گے لیکن ایک الگ انداز میں۔ We cannot solve our problems with the same level of thinking with which we created them۔ یعنی ہم اپنے مسائل کو اسی لیول آف تھنکنگ یعنی اسی سوچ کے ساتھ حل نہیں کر سکتے جس سوچ کی وجہ سے ایکچول میں وہ مسائل پیدا ہوئے تھے۔ ہم نے اگر اپنے مسائل کو بدلنا ہے یعنی اپنے مسائل کے حل ڈھونڈنے ہیں یا ان مسائل کو ختم کرنا ہے تو پہلے ہمیں اپنا لیول آف تھنکنگ چینج کرنا ہوگا جس کی طرف ہم آتے نہیں ہیں۔ ہم چونکہ سیم لیول آف تھنکنگ سے چلتے رہتے ہیں تو ہمارے نتائج بھی نہیں بدلتے۔ ریسرچ یہاں تک کہتی ہے کہ 95% آف تھاٹس یعنی وہ سوچیں جو ہم روزانہ سوچتے ہیں، 60 سے 70 ہزار سوچیں ہم روزانہ سوچتے ہیں، ان 60 سے 70 ہزار سوچوں میں 95% تھاٹس وہی ہوتی ہیں جو ہم پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اب جب سوچ نہیں بدلے گی تو نتیجہ نہیں بدلے گا اور آپ کی زندگی میں جو ابھی ہے وہ بھی نہیں بدلے گا، کیونکہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ تب بدلے گا جب آپ بدلیں گے۔ آپ اس کو سادے لفظوں میں اس طرح سے سمجھ لیں کہ وی گیٹ فار وٹ وی بیکم، پہلے آپ بیکم ہوتے ہیں پھر آپ گیٹ کرتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم ایک لیول آف تھنکنگ پہ رہتے ہیں تو ہماری جو زندگی ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور اگر اسی چیز کو ہم دوسرے لیول آف تھنکنگ پہ دیکھتے ہیں تو نتائج کیا ہوں گے۔ تو اس کی جو پہلی مثال وہ یہ ہے کہ سپوز کر لیں کہ آپ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی سننے والا نہیں، آپ کو کوئی سمجھنے والا نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس سے آپ شیئرنگ کر سکیں، اور کوئی ایسا انسان آپ کی زندگی میں نہیں ہے کہ جو آپ کو آگے سے سمجھا سکے کہ تم یہ کرو یا یہ نہ کرو۔ اب جب آپ کا یہ لیول آف تھنکنگ ہے کہ آپ تنہا ہیں، آپ اکیلے ہیں، تو آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہوں گی، آپ سٹریس میں رہیں گے، آپ انگزائٹی کا شکار ہوں گے، ڈیفینیٹلی پریشان رہیں گے۔ اب ایک نیو لیول آف تھنکنگ سے اگر ہم اسی چیز کو دیکھیں تو ہمارے نتائج مختلف ہوں گے۔ اور نیو لیول آف تھنکنگ فرض کر لیں آپ یہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، وہ تو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آپ کو سنتا ہے، آپ دعا کرتے ہیں، آپ شیئرنگ کرتے ہیں، وہ آپ کو سنتا ہے، آپ دعا کرتے ہیں تو جو آپ کے حق میں اچھا ہوتا ہے وہ قبول کرتا ہے، جو آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوتا وہ قبول نہیں کرتا، یا جب اس کا ٹائم نہیں ہوتا وہ قبول نہیں کرتا۔ اب جیسے ہی آپ نے اپنی تنہائی کے پارٹنر یعنی کہ آپ نے اپنا جو پارٹنر ہے اس کو اللہ بنا لیا تو آپ کی تنہائی دور ہوگی، اور جب آپ کی تنہائی دور ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو کیفیت ہے وہ بدل جائے گی۔ پہلے آپ پریشان تھے، اب آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ اس لحاظ سے جو دوسری مثال ہے وہ یہ ہے کہ سپوز کر لیں کہ آپ نے غلطی کر دی ہے۔ اب آپ نے غلطی کر دیا اور اگر آپ کا لیول آف تھنکنگ یہ ہے کہ میں نے غلطی کیوں کی، میں نے ایسا کیوں کہہ دیا، میں نے ایسا کیوں کر دیا، میں کیوں اس وقت اس سائڈ پہ گیا کہ جس کی وجہ سے میں نے فرض کر لیں کسی کو تھپڑ مار دیا، یا میں نے ایسی بات کیوں کر دی وغیرہ وغیرہ، یعنی آپ نے غلطی کی ہے اور اس پہ آپ کا لیول آف تھنکنگ اگر یہ ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کر دیا تو آپ کی جو نتائج ہے وہ الگ ہوں گے، آپ کی کیفیت، آپ کی جو احساسات ہے وہ الگ ہوں گے، ڈیفینیٹلی ریگریٹ والے ہوں گے نا، پچھتاوے والے ہوں گے، آپ پریشان ہوں گے۔ لیکن اسی چیز کو آپ ایک نیو لیول آف تھنکنگ سے دیکھتے ہیں کہ میں انسان ہوں، میں گرو کر رہا ہوں، میں سب کچھ نہیں جانتا، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو مجھے جسٹ اس کو پہچاننا ہے، اس سے سیکھنا ہے اور اس سے آئندہ اوائڈ کرنا ہے، یعنی اس غلطی کو دہرانے کی کوشش نہیں کرنی۔ جب آپ اس لیول آف تھنکنگ پہ اپنی زندگی گزاریں گے تو آپ کے نتائج الگ ہوں گے۔ ایک اور مثال ہم لیتے ہیں، سپوز کریں کہ آپ مظلوموں والی فیلنگز رکھتے ہیں، وکٹمائزڈ آپ خود کو فیل کرتے ہیں کہ جیسے آپ کی زندگی میں آپ کی وجہ سے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، آپ کے بھائی کی وجہ سے ہوا ہے، ماں باپ کی وجہ سے ہوا ہے، حالات کی وجہ سے ہوا ہے، گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے، کرونا کی وجہ سے ہوا ہے۔ یعنی کہ سپوز کریں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بالکل معصوم ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کی زندگی میں جو نتائج ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں، یعنی کہ باقی سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ باقیوں پہ آپ ڈال رہے ہیں کہ باقی سب ذمہ دار ہیں۔ تو اب آپ کی زندگی میں نتائج کیا ہوں گے کہ آپ تگودو نہیں کریں گے، آپ ایفرٹ نہیں کریں گے، آپ موٹیویٹڈ نہیں ہوں گے، آپ انسپائرڈ نہیں ہوں گے۔ لیکن سپوز کر لیں کہ نیو لیول آف تھنکنگ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہ بھائی میری زندگی ہے، میں ذمہ دار ہوں، میرے ماں باپ نے یا میرے بھائیوں نے اگر میرے فیصلے کیے ہیں تو کہیں میں ذمہ دار نہیں تھا اس لیے انہوں نے کیے ہیں، کہیں میں اس قابل نہیں تھا اس لیے وہ فیصلے کرتے ہیں، کہیں میں نے ان کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں کیا کہ میں اپنی بات ان کو سمجھا سکوں، میں اتنا قابل نہیں تھا کہ میں سوچ کے ایک چیز کے
نتائج دیکھ سکوں اور پھر ان کو بتا سکوں، ان کو قائل کر سکوں، تبھی انہوں نے فیصلے کیے ہیں، تو ذمہ دار تو میں ہوں۔ تو جب آپ اس ذمہ دارانہ رویے کو اپنائیں گے تو آپ کی زندگی کے نتائج الگ ہوں گے۔ اب آپ میں وہ جو پہلے مظلومیت والی فیلنگ تھی کہ جیسے دنیا جو ہے وہ ظالم ہے اور آپ مظلوم ہیں اور آپ معصوم ہیں اور آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ ختم ہو جائے گی اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ اب آپ ایکشن لیں گے، اب آپ پلان کریں گے، آپ موٹیویٹڈ ہوں گے، انسپائرڈ ہوں گے اور اپنی زندگی کو بدلنے کا تہیہ کریں گے۔ تو زاویہ نظر آپ کہہ لیں یا لیول آف تھنکنگ جو ہوتا ہے وہ اس حد تک ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اسی وقت دیکھیں کہ آپ کا جو لیول آف تھنکنگ ہے وہ کیا ہے، اور پھر اس لیول آف تھنکنگ کو بدلنے کی کوشش